انہیں بہ کے کھا لینے ہیں. یہ ہے مائل سٹون. دیٹس واٹ دے ڈو ان یور لائف. آپ کی لائف میں کتنے مائل سٹون ہیں؟ روز کا مائل سٹون کس کی لائف میں ہے؟ کسی کی لائف میں نہیں. That is why people have this tendency of losing interest and losing motivation right in the middle of something, because they have not developed a complete plan of action. So once you decide that you have to take massive action, you have to break down your vision into smaller chunk-sized pieces. چھوٹے چھوٹے پیسز میں جس کو آپ سوالو کر سکیں, جس کو آپ ڈائجسٹ کر سکیں روز ڈیلی بیسس کے اوپر. اگر آپ نے 10 سال کے بعد you would like to see yourself as a successful lawyer, یہ اوور نائٹ تو ہوگا نہیں. You have to do something today and tomorrow and the next day and the next day to make it happen in 10 years down the road. اور اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آج مجھے بخار ہے, یہی جو مائل سٹون ہے آپ کو چھٹی نہیں لینے دے گا کہ میں اپنے پیچھے رہ جاؤں گا ٹارگٹ سے. They are so powerful. That is why they called milestones. You see it to them, you see them, and it gives you a lot of motivation. So once you have decided to take massive action, you have to list down each and every single activity which you would like to undertake and all those things which you would like to say goodbye. کہ آج سے I will wake at 6 o'clock in the morning, 30 minutes for getting myself dressed up, 20 minutes for this, 30 minutes for this, 50 minutes for this, and you divide the whole day. اور کوئی چوائس نہیں ہے, یہ خود ہی نہیں ہوگا, یہ کرنا پڑے گا. لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ, بے شک انسان کے لیے اتنا ہی ہے مگر جتنے کی وہ کوشش کرے. کوشش سے زیادہ نہیں ملے گا. اور رات کو جب آپ بیٹھ کے اسیسمنٹ کرتے ہیں, سیلف اسیسمنٹ, کہ جناب یہ رہ گیا, تو immediately you would know that you are wrong somewhere. Your target was to achieve this much, but you are falling behind. Why? You can change the strategy right there and then. Ki maybe there is more effort required on your part to be able to achieve your targets. You don't wait for 3 months. ڈیڈ لائن کا انتظار نہیں کرتے آپ. روز رات کی سیلف اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اچھا آج میں نے یہ کرنا تھا کیا, آج کتنا رہ گیا, اگر ایک چیز کام نہیں کر رہی تو دوسری کھا. اکثر اوقات یہ مرد حضرات, خواتین حضرات جب یہ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, آگے کہتے ہیں سر میں کھانا ہی کچھ نہیں, پتہ نہیں کیوں وزن میرا ودتا جا رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں کہتا پھر آج کل میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہوا دے وچ کافی کیلریز ہوا میں کیلریز ہو سکتی ہیں. ویسے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جی تم کہہ رہے ہو میں کھاتا کچھ نہیں. تو سمپل سی باٹم لائن, اگر آپ وزن بڑھا رہے ہیں یا بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو آر کنزیومنگ مور دین یو ریکوائر. اس کے علاوہ دوسری سائنس کوئی نہیں ہے. آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں میں کھاتا نہیں, جتنا بھی کھاتے ہیں باٹم لائن یہ ہے کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں جتنا آپ برن کرتے ہیں. کیونکہ ایکسیس ہوگا تو ایکسیس لگے گا, ایکسیس ہے ہی نہیں تو لگ نہیں سکتا. سو اسی طریقے سے if there is something which you are wanting to have in your life and it is not happening, it means کہ there is something where you lack effort. کہیں کچھ نہ کچھ کسر رہ گئی ہے, ادروائز یہ نہیں ہو سکتا. So this is the third point. Actionize. Take massive action, develop a plan of action, develop a monitoring system. Every day do a self-assessment and see how close you are. And that by itself should be giving you a lot of motivation and encouragement to continue the journey. چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ونز ہوتی ہیں نا, ونز چھوٹی چھوٹی, یہ ونز آپ کو موٹیویشن دیتی رہتی ہیں. یہ سائیکالوجی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ کی تھیوری ہے اس کے اندر بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے, ہائیسٹ لیول آف موٹیویشن یو کین ناٹ سسٹین اٹ مور دین 34 days. 34 دن سے زیادہ کسی چیز کی موٹیویشن نہیں رہتی, 34 دن سے زیادہ. ہاں, ان 34 دنوں کے اندر یو کین لرن اے نیو ہیبٹ. اگر آپ نے ان 34 دنوں میں ایک نئی ہیبٹ ڈیولپ نہ کی تو جو آپ کام کر رہے ہیں 34 دنوں میں وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. آپ کی تنخواہ میں اگر اس وقت 1,00,000 روپیہ کر دوں
تو آپ چھلانگیں ماریں گے, 34 دن کے بعد آپ چھلانگ نہیں ماریں گے. You will adjust yourself to that higher level and the motivation will go away. اسی طریقے سے آپ 34 دن کے اندر اپنے نئے لائف سٹائل کو اپنی ہیبٹس میں کنورٹ کر لیجئے. وہ 34 دن کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ یو ڈیولپ اے نیو لائف سٹائل, یو ڈیولپ اے نیو ہیبٹ. 34 ڈیز صبح اٹھنا شروع کر دیں, فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں, 35ویں دن آپ کی آنکھ خود کھلے گی. کیوں؟ وہی جو دماغ کا میں نے آپ کو پہلے قانون پڑھایا ہے, 34 دن سے آپ کا دماغ آپ کو صبح 5 بجے اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے. جناب 35ویں دن بغیر الارم کی آپ کی آنکھ خود کھلے گی. آپ پڑھ رہے ہیں رات کو, 34 دن کے بعد 35ویں دن آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی, آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی. اور اگر آپ کی زندگی میں if you have trained yourself like I have trained myself for working about 12 to 14 hours a day, میں جس دن 14 گھنٹے کام نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ میں خدا کی قسم کہ میں پیرالائزڈ ہو گیا ہوں, میں مفلوج ہو گیا ہوں, مجھے لگتا ہے میری ٹانگیں جڑ گئی ہیں. Why? What is different? ڈفرنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہیبٹ بنا لی ہے. آپ نے اگر اپنی ہیبٹ بنا لی ہے 12 گھنٹے آرام کرنا, 8 گھنٹے سونا, 10 گھنٹے سونا, تو وہی آپ کی ہیبٹ ہے. 34 دن کا ٹارگٹ, یو کین ڈو اینی تھنگ وچ یو لائک ٹو ہیو ان یور لائف. سو دس از دا تھرڈ پوائنٹ. دا فورتھ پوائنٹ دیکھیں, ون تھنگ وچ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ دنیا میری اور آپ کی, ہم اس میں ایکٹرز ہیں. یہ میں نے نہیں بنائی, نہ یہ آپ نے بنائی ہے. ہم کون ہیں, یہ سوال ایک ایسا ہے جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. ہم کہاں سے آئے تھے, اس سوال کا جواب بھی لوگوں کو بھول جاتا ہے. اور ہم نے جانا کہاں پہ ہے, یہ بھی نہیں لوگوں کو یاد رہتا. سوال یہ اٹھتا ہے میرے بھائی کہ یو وڈ لائک ٹو بیکم سم ون, اینڈ دیر از سم ون ایلس ہو کین ہیلپ یو بیکمنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو بیکم. And that someone is Allah. It is His world. You are His creation, and there is nothing which you can do without His involvement. اور یہ آپ دنیا میں چلے جائیں, آپ کسی کامیاب شخص کی کہانی پڑھیں, اس کے اندر خدا, اللہ نہیں کہہ رہا, خدا کا ذکر ضرور ہوگا, کہیں نہ کہیں اسپرچویلٹی کا ایلیمنٹ ہوگا. آپ نیلسن منڈیلا کی پڑھ لیں, آپ بل گیٹس کی پڑھ لیں, آپ جیک ویلچ کی پڑھ لیں, آپ بل کلنٹن کی پڑھ لیں, آپ جارج بش کی پڑھ لیں, آپ کسی کی پڑھ لیں. اٹ مینس کہ ایوری بڈی نوز کہ دیر از اے سپریم پاور. اب اس کے لیے آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ یو ہیو ٹو انوالو اللہ ان یور لائف. اب میں بڑا فنی آپ کو شاید لگے, لیکن یو کین ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف برنگنگ اللہ ان ٹو ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور لائف. فار ایگزامپل, اب کسی کے سوچنے کی حد تک یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ کے پتلے ہونے سے کیا لگے گا, اللہ کو بہت لگے گا. یو آر ہز کریشن. اگر آپ اس کے نائب ہیں, کون سا آدمی یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میرے نائب نے کیا کپڑے پہنے ہوں؟ آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے, 50 بندے آپ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملازموں کو بھی نئے کپڑے پہناتے ہیں کہ یار بے عزتی ہو جائے گی میرے ملازم ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کے نائب ہیں. سو ایون یو کین انوالو ہم ود دی اسمال ٹائنی تھنگز ان یور لائف, and then life become much easier. اسی طریقے سے if you wanting to become someone like ڈاکٹر بنا دوں, اللہ تعالیٰ مجھے انجینئر بنا دے, اللہ تعالیٰ میں یہ بن جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے, bring him in. اور یہ میں اس ایلیمنٹ کو میں نے نام دیا پریئرائز. ویژولائز, وربلائز, ایکشنائز, اینڈ ناؤ فورتھ پوائنٹ از پریئرائز. پریئر کے آگے آئی دیٹ لگا لو یار, پریئرائز آسانی کے لیے. پہلا پوائنٹ تھا ویژولائز, دوسرا تھا وربلائز, تیسرا تھا ایکشنائز, اور چوتھا آپ کو بتا رہا ہوں پریئر آئیز. دعائیں کریں, اللہ کو شامل کریں, اللہ کو شامل حال رکھیں, اللہ کا سٹیک لے آئیں اندر اپنی کامیابی میں, اپنی کامیابی